پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو عطا کیں، پھر انہوں نے آپس میں اختلاف نہ کیا مگر اس وقت جب دین حق کا علم ان کے پاس آ چکا تھا۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ پھر اگر آپ کو اس قرآن میں جو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے کوئی شک ہو تو جو لوگ آپ سے پہلے کی کتابیں پڑھتے ہیں ان سے پوچھ لیجئے، یقیناً آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے حق ہی آیا ہے، اس لیے آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں اور نہ ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا، ورنہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ بلا شبہ جن لوگوں کے بارے میں آپ کے رب کی بات سچ ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہ لائیں گے، خواہ ان کے سامنے ہر طرح کی نشانی آ جائے، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ کوئی بستی بھی ایسی نہ ہوئی کہ عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو تو ایمان لانا اس کے لیے مفید ہوا ہو، سوائے قوم یونس کے۔ جب وہ لوگ ایمان لائے تو ہم نے دنیاوی زندگی میں ان سے رسوائی کے عذاب کو دور کر دیا اور ان کو ایک مدت تک فائدہ اٹھانے کا موقع دے دیا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا رب چاہتا تو روئے زمین پر تمام کے تمام لوگ ایمان لا چکے ہوتے، تو کیا آپ لوگوں کو مجبور کرو گے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں؟ اور کوئی بھی انسان اللہ کے حکم کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا، اور جو لوگ عقل سے کام نہ لیں اللہ ان پر کفر کی گندگی ڈال دیتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسے غور سے دیکھو، ان سب کو بنانے والا اللہ ہے، مگر جو لوگ ایمان نہ لانا چاہیں انہیں اللہ کی نشانیاں اور ڈراوے کچھ فائدہ نہیں دے سکتے۔ تو کیا یہ بھی انہی جیسے دنوں کے انتظار میں ہیں جیسے برے دن ان سے پہلے لوگوں پر گزر چکے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ پھر انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ پھر عذاب کے وقت ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کو بچا لیا کرتے ہیں، اسی طرح مومنوں کو بچانا ہمارے ذمے ہوتا ہے۔